مکرمی سامعین، قرآن کریم کی دو بنیادیں ہیں، اول الفاظ قرآن، دوم معانی قرآن۔ جس طرح تقریر و تحریر، دعوت و تبلیغ اور دینی درسگاہوں کے ذریعے قرآنی تعلیمات کو عام و تعام کرنا ہمارا فرض ہے، خانقاہوں اور محافل ذکر و مراقبے کے ذریعے اخلاص و یقین پیدا کرنا ہماری ضرورت ہے، اسی طرح الفاظ قرآنی کو صحیح ادا کرنا، بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے لب و لہجہ میں اس کی تلاوت کرنا، سیکھنا اور سکھانا، تجوید و قرأت کی حدود میں رہ کر اس کو مزین کرنا، منقول من الرسول ادا کو من وعن امت میں تبلیغ و ترویج کرنا بھی ہمارا انتہائی اہم دینی فریضہ ہے، جس کی انجام دہی میں آج ہر جگہ شعبہ تجوید و قرأت سرگرم عمل ہے۔ ہماری آج کی یہ محفل بھی اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہے۔ چنانچہ شعبہ تجوید و قرأت کے افتتاح کے اس مبارک موقع پر میں آج کے ہماری اس مجلس کے حضرت صدر محترم سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر ہمارے آج کے ان طلباء کو افتتاحی سبق کا آغاز فرما کر فن شریف کے دیرینہ تجربات کی روشنی میں اپنے وقی تاثرات اور مفید ہدایت نیز کلمات موعظت سے ہم سامعین کو مستفیض ہونے کا موقع عنایت فرمائیں، اور اخیراً اپنی مستجاب دعاؤں پر مجلس کا اختتام فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہماری اس اون کی بستی میں، جو اتنی بڑی بستی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر رہنے والے اہل ایمان، جن میں ہر ایک کے لیے قرآن کریم کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا فرض اور ضروری ہے۔ یہاں پر جو مدارس، مکاتب، مختلف مساجد میں یا عمارتوں میں لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے قائم ہیں، محنت کر رہے ہیں، سب قابل مبارکباد بھی ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے، ان کا تعاون بھی ضروری ہے۔ آج کی ہماری یہ مجلس جو منعقد کی گئی، اس میں دو کام ہیں۔ ایک تو ہوا مظاہرہ قرأت، جو آپ نے مختلف قراء حضرات سے سنا، اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بھی آپ کے سامنے آ گئی، آپ کا ذہن کھل گیا ہوگا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ پھر بھی ایک دو باتیں آپ کے سامنے اور رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ مظاہرہ قرأت کے فوائد کیا ہیں۔ بہت سارے فائدوں میں ایک دو فائدے بہت اہم آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ آدمی ادھر ادھر کی چیزیں اس کے کان میں پڑ جاتی ہیں، اور خاص طور سے باطل اہل ایمان کے دلوں میں شکوک و شبہات مختلف چیزوں کے داخل کر دیتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی ایرے غیرے کی بات سنیں ہی نہیں، ہم سوشل میڈیا کو اس کے لیے استعمال نہ کریں، لیکن کان میں پڑ جاتی ہے، سامنے آتی ہے، بہت بڑا طبقہ اس کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ کسی کا ایک بات، چونکہ باطل کا تو
پورا مقصد ہی یہ ہے کہ اہل ایمان کے دل میں ہم تو جائیں گے جہنم میں، تم کو بھی لے کر جائیں گے، تو اس لیے شکوک و شبہات پیدا کرنا، تو ایمانی عقائد کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس کے دور کرنے کے لیے بہت ساری تدابیر ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے اکابر جو کئی کارگزاریاں سناتے ہیں، تو چند کارگزاری جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ایک کارگزاری اس میں یہ آئی کہ ایک اہل ایمان میں بڑا پروفیسر، متدین، نیک، صالح، جانتا سمجھتا دین کو، لیکن بس علم کسی کے رہنمائی میں حاصل نہیں کر اور کچھ بھی پڑھ لینا، کچھ بھی سن لینا، تو اس کے دل کے اندر کہیں سے ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، بعض مرتبہ قرآن کی کسی آیت کو صحیح عالم سے نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کے دل میں کچھ قرآن کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، جیسا کہ ابھی مختلف قراءتوں کے اندر آپ نے سنا، اس کی تشریح بھی قاری حمزہ صاحب نے کی کہ بھئی یہ مختلف قراءتیں ہیں، تو ایک مستشرقین کا اور باطل کا ایک ہتھ کنڈا یہ بھی ہے کہ وہ اس کو بھی اعتراض بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن تو جب کہ ایک بھی حرف آگے پیچھے ہے نہیں اور یقیناً ہمارا ایمان ہے، تو پھر وہ اس کو غلط تشریح کر اور غلط بات سمجھا کر لوگوں کو مختلف قراءت کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو بھی اعتراض کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر ہمیں اہل حق کی بات ہی سننی چاہیے اور اس کی تشریح سمجھنی چاہیے۔ خیر، تو اس کے دل میں شکوک و شبہات کسی وجہ سے پیدا ہو گئے، اب اس کو دور کرنے کے لیے اگر وہ کسی کے پاس جاتا، اپنی بات پیش کرتا، عالم اس کو سناتا، دور ہو جاتا، لیکن اس نے اس کی بھی فکر نہیں کی۔ ایک زمانہ گزر گیا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جمعہ کی نماز میں ذرا جلدی چلا گیا اور اتفاق سے وہاں پر محفل قراءت منعقد ہوئی تھی۔ ہمارے یہاں اس کا رواج جو بیانات ہوتے ہیں وہ تو ہیں ہی، اس کو تو کرنا ہی چاہیے، ہمارے اس میں دین کی بات پہنچانے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم جمعہ کا بیان ہی ہے، اس سے عقائد بھی درست ہوتے ہیں، نیک کاموں کی اوامر بھی ملتے ہیں، نواہی بھی سامنے آتے ہیں۔ خیر، تو بیانات اپنی جگہ ہیں اور وہ ہوتے ہی رہنے چاہیے، بند نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ اس کو جوڑنا چاہیے کہ اگر آدھ گھنٹے کا بیان ہوتا ہے تو 10 منٹ قرآن سنانے کا بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ قرآن چونکہ ہم سنتے ہیں، عربی جانتے نہیں، اس کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہوتا، سن لیتے ہیں۔ اچھا پڑھنے والا پڑھ رہا تھا، آپ لوگ سن رہے تھے، آپ لوگوں کے تأثر کیا ہیں اس بارے میں؟ کیا قرآن کے مطلب معانی آپ سمجھ رہے تھے؟ جب قاری لوگ یہاں قرآن پڑھ رہے تھے تو جو غیر عالم ہے، عالم تو اس کا معنی بھی سمجھ رہا ہوگا، غیر عالم بھی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں مغرب سے ابھی تک، تو آپ کا تأثر یہ قرآن سن کر دل اکتایا، اکتاہٹ پیدا ہوئی۔ آپ اس کو غور کرنا، اگر بیان بھی ہوگا تو آدھ گھنٹہ پون گھنٹے کے بعد کوئی آدمی دھوکا کھائے گا، لیکن میں بیٹھ کر غور کر رہا تھا کہ شاید ہی کوئی پوری مجلس کے اندر اتنا لمبا وقت ہو کر بھی کسی کو جھونکا آیا ہو۔ ہوا ایسا؟ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ قرآن بے عیب رب کا بے عیب کلام ہے، بے عیب رب کا بے عیب کلام ہے، اور جب اس کو بے عیب طریقے سے پڑھا جائے گا تو وہ تمام عیبوں کو دھو دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ بے عیب کلام کو بے عیب طریقے سے پڑھا جائے۔ ان حضرات قراء نے 1-2 دن میں یہ چیز حاصل نہیں کی، پڑھنے کے زمانے سے اس کے پیچھے لگے رہے اور آج بھی اسی کو پڑھتے پڑھاتے زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنے اچھے انداز میں آپ اس کا معنی اور مطلب نہ سمجھ کر جب اپنے دل پر جو تأثر لے رہے ہیں، تو اگر اس کا تھوڑا سا مطلب، تشریح، معنی بھی آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے
تو پھر ہمارے دل پر کیوں اثر نہ کرے گا؟ لیکن اگر معنی نہ سمجھیں تب بھی اس کی تاثیر ہے اور وہ دلوں پر چوٹ دیتا ہی ہے، غلط عقائد درست ہوتے ہی ہیں، دل دھلتا ہی ہے۔ تو میں وہ واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ پروفیسر کا کہ ایک مرتبہ وہ آیا اور قرآن اس طریقے سے سن لیا اس نے، بس وہ تو آیا تھا اپنی کسی اور سے سن لیا قرآن کسی محفل میں، وہ خود رو رو کر اپنا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ قرآن میں نہ سنتا تو آج میں ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جاتا۔ میں نہیں سمجھا کہ قرآن میں کیا تھا، لیکن اس مرتبہ جو پڑھنے والے نے پڑھا تو اس کی وجہ سے میرے دل میں یہ جتنے شکوک و شبہات تھے، بس میں نہیں جانتا کہ وہ کیا شکوک و شبہات تھے، شیطان بس دل پر مسلط ہو گیا تھا، یہ سب کے سب دور ہو گئے اور میں نے نیا کلمہ پڑھا، آج سے میں نیا ایمان داخل ہوا۔ یہ محافل قرآن کی ایک فائدہ ہے۔ ایسے موقع پر بعض لوگ کہتے ہیں ایک اعتراض کے طور پر کہ یہ تو اس طریقے سے پڑھنے میں تو دکھلاوا نمائش ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں یہ قرآن کریم کی محافل کے 4 مقاصد ہو سکتے ہیں پڑھنے کے۔ ایک مقصد جو اعتراض بنایا گیا کہ بھئی یہ تو دکھلاوا ہو سکتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اس کا جواب کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی نیت میں جھانکنے والے؟ یہ تو پڑھنے والے کو اپنی نیت درست کرنی ہے، وہ اس کا مکلف ہے۔ ہم سننے والوں کو تو اس کے مکلف نہیں ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ ہم اپنی نیت درست کر کر قرآن سنیں، اگر پڑھنے والے کی وہ غلط نیت ہے اس کا نقصان اس کا ہے، لیکن پڑھنے والا اپنی نیت درست کرتا ہے اس لیے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ مجھے اس سے ثواب حاصل کرنا ہے کہ گناہ لینا ہے۔ تو ایک مقصد تو اس کا دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن ہم کسی کی بدگمانی نہیں کر سکتے، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ دوسرا مقصد، دوسری نیت اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ پڑھنے والا اس لیے پڑھ رہا ہے آپ کے سامنے تاکہ سننے والوں کو شوق، کچھ ذوق اور جذبہ پیدا ہو اسی طرح پڑھنے کا، تو یہ تو اچھی نیت ہے۔ اگر اس نیت سے پڑھ رہا ہے تو یہ تو کوئی گناہ نہ اس کے لیے ہے نہ سننے والے کے لیے ہے۔ تیسری نیت ایک یہ بھی ہو سکتی ہے، اس میں نے 4 نیتیں اس میں نوٹ کی ہیں۔ تیسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ دکھا کر ہی صحیح، اور یہ جذبہ بھی نہیں کہ کسی کو شوق پیدا ہو، لیکن سننے والے گانے سن رہے ہیں، سننے والے میوزک سن رہے ہیں، اس کی جگہ پر ہم نغمات کے ساتھ ان کو قرآن سنا رہے ہیں، نعت سنا رہے ہیں۔ تو اگر اس نیت سے اگر تلاوت کی محفل قائم کی جا رہی ہے، یا پڑھنے والا تھوڑی دیر پڑھ رہا ہے اور سننے والے سن رہے ہیں، تو یہ بھی تو اچھی نیت ہے۔ تو یہ 2 نیتیں تو سچی ہیں، اچھی ہیں۔ چوتھی نیت یہ ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں کو دکھانا اور سنانا بھی نیت ہے، لیکن سننے والوں کے دل پر قرآن کی عظمت پیدا ہو جائے، ان کے اندر شوق پیدا ہو جائے، اور خوش آوازی سے پڑھنے کی وہ بھی نیت کر لیں، اور وہ بھی اس کو سیکھنے کے اوپر ان کو ابھارنا مقصد ہو۔ تو 4 نیتوں میں سے 3 نیتیں تو اچھی ہیں، 3 مقاصد تو اچھے ہیں، اور ایک مقصد ہے جس میں ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، پڑھنے والا مکلف ہے۔ تو یوں کہنا چاہیے 100% میں سے 75% تو اچھا کام ہے، تو پھر محفل قراءت کیوں منعقد نہیں ہونی چاہیے؟ ایک بات تو یہ۔ اب اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہی کہ آپ مہینے میں 2 مہینے میں ایک مرتبہ 1-1.5 گھنٹے کی مجلس رکھیں، 2-3 قاریوں کو بلائیں، 4 قاریوں کو بلائیں، الگ الگ طریقے سے وہ پڑھیں آپ کے سامنے۔ تو اس طرح یہ محفل قراءت، اور اس میں یہ تو کم مجمع ہے، اگر اچھے اس کی لوگوں کو ترغیب دی جائے، اور اس کا اثر، قرآن اپنا اثر خود اپنا راستہ، جیسے پانی، بارش کا پانی، جس وقت بارش برس رہی ہوتی ہے تو وہ اپنا جانے کا راستہ پانی خود بناتا ہے، اس کے لیے راستہ کرنے کی ضرورت، اگر رکا ہوا بھی ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے وہ چھوٹی سی بھی سوراخ کر کر اپنا پانی نکلنے کا راستہ بنا لیتا ہے۔
تو قرآن کریم اپنا راستہ دلوں میں خود بنائے گا، اس لیے کہ وہ کلام ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے، عقائد بھی درست ہوں گے اور اس کے ذریعے ترقی بھی ہوگی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ قرآن دنیا میں بھی بلندی دلائے گا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ہم کو وقت کی بھی خیال ہے، اس جو وقت دیا گیا ہے اس سے پہلے انشاءاللہ پورا کریں گے۔ تو ایک بات یہ کہ اس طریقے سے مہینے 2 مہینے میں اس کا بھی الگ الگ جگہوں پر انتظام ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ محافل قراءات زیادہ سے زیادہ منعقد ہوتے رہنی چاہیے، گرچہ اتنی لمبی لمبی نہ ہو کہ جس میں ہم بار بار اس کو منعقد نہ کر سکیں، کچھ نہ کچھ انداز میں ہوتے رہنی چاہیے۔ اس میں اب آپ لوگوں کو سامنے سے ایسے ذمہ داران کو اور مدارس کے قراء کو سامنے سے آپ لوگوں کو اپروچ کرنا چاہیے اور کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور اپنے شوق سے اس کو رکھنا چاہیے۔ ایک بات، دوسرا طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ جمعہ کے بیان سے پہلے 10 منٹ یا بیان آدھ گھنٹے کا ہے تو وہی آیتیں جو 10 منٹ وہ پڑھنے والا ہے قاری، اسی کو پہلے سمجھا دیا جائے کہ یہ آج یہ قرات کریں گے، یہ رکوع ہے یا قرآن آدھا صفحہ ہے، اس آدھے صفحے میں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بیان کرنے والے ہیں، اور پھر وہ قاری صاحب اچھے عمدہ لہجے میں جب پڑھیں گے، آپ اس کا تجربہ کر دیکھ لیجئے کہ اس طرح آپ سنیں گے تو اس دن کا قرآن سننے میں آپ کو کیا لطف آئے گا۔ تو قرآن اپنا اثر دکھلائے گا، یہ نہیں پہلے پڑھ لے اس کے بعد اس کی تشریح ہو جائے تو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ 2 طریقے سے یہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ چیزیں حاصل کرنے والوں نے کتنی محنت سے حاصل کی، تو 1-2 واقعات آپ کے سامنے پیش کریں۔ ہمارے یہاں اتنی آسانی سے یہ سب شکلیں موجود ہیں، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قدر کے اوپر نعمت کو باقی رکھتے ہیں، ناقدری کے اوپر نعمت کو چھین لیتے ہیں، اور یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے کہ ہمارے یہاں مکتب موجود ہو، اساتذہ موجود ہوں، اتنے بڑے بڑے سالوں جنہوں نے قرات کے پیچھے محنت کی، ایسے مجودین موجود ہیں۔ پہلے 2 اساتذہ تو یہیں کے تھے جنہوں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، شیخ عبدالباسط، قاری عبدالباسط مصری، پوری دنیا میں مشہور، ان کی قرات لاکھوں کی تعداد میں آج بھی سنی جاتی ہے، انہی کے طرز کے اوپر پڑھنے والے نے پڑھا۔ آپ کو قاری عبدالباسط اب قبر سے آ کر تو سنانے والے نہیں، ان سے آپ ان کا لہجہ سن سکتے ہیں۔ اخیر میں قاری صدیق المنشاوی نے کی تلاوت، یہ وہ بڑے بڑے قراء ہیں جو پوری دنیا نے ان کو قاری تسلیم کیا اور ان کے قرات شوق سے سن رہے ہیں۔ ان کے طرز اور لہجے ہم کو ہماری بستی میں، گھر کی مسجد میں، گھر کے مدرسے مکتب کے اندر سننے مل رہے ہیں۔ اب اگر اس کی قدر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ موقع تو دیتا ہے، اب کر لو، سمجھانے والے سمجھا دیں گے، بلانے والے بلائیں گے۔ اگر ہم خود بھی اس میں شریک نہ ہوں اور ہم بھی اس کا سیکھنے کا اہتمام نہ کریں، آپ کو بھی یہ شوق ہونا چاہیے، ہمیں بھی یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم سب اس انداز میں پڑھنے والے بنیں گے، تو پھر دیکھیے قرآن اس طریقے سے شوق سے ڈوب کر جب پڑھیں گے تو کیسا اثر کرے گا۔ یہ جو قرات کے ائمہ کے نام قاری حمزہ صاحب نے گنائے، انہی کے نام کے اوپر جو بڑے امام ہیں، امام حمزہ زیات الکوفی رحمہم اللہ، ان کے بڑے مختلف حالات ہیں۔ اس میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت قاری امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کو اتنے عشق میں ڈوب کر ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ابھی جس انداز سے آپ نے قرات سنی، اس طرح شاید پورا قرآن پڑھنے والے خال ہوں گے جنہوں نے الحمد سے والناس تک پڑھا ہو، بہت کم ہوتے ہیں ایسے کرنے والے، آج بھی کر رہے ہیں، ابھی موجود بھی ہیں ایسے لوگ۔ لیکن امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کا حالات میں لکھا ہے کہ ہر مہینے میں 27-28 قرآن ترتیلاً مکمل کرتے تھے، تب جا کر اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے اور ائمہ کے فہرست میں ان کا نام ہے۔ اسی طرح پہلے کے لوگ حاصل کرتے تھے۔ قرآن کریم کو حافظ ہونے والا بچہ اپنے استاذ کو کتنی مرتبہ سناتا ہے؟ 1 مرتبہ، دور کرتا ہے تو 2 مرتبہ، سال میں دور کیا تو 5 مرتبہ، بہت ہوگا تو 10 مرتبہ۔
اس زمانے میں حاصل کرنے والے اپنے اساتذہ سے 90 مرتبہ یعنی 90 مرتبہ قرآن کریم سناتے تھے۔ بعض ائمہ نے اپنے استاذوں کو 90 مرتبہ قرآن سنایا، 90 مرتبہ قرآن سنایا، تب ان کا قرآن مکمل ہوا، قرات حاصل کی۔ ابھی جو جمعاً قرات تلاوت کی، جس میں سب کو جمع کر دیا گیا وقت بچانے کے لیے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ پہلے 27 سال اس کے پیچھے لگائے جاتے تھے کہ ہر امام کے لیے 1 سال تک سنایا جاتا تھا، پھر دوسرے کے لیے، تیسرے کے لیے، یہاں تک کہ 21 قرآن تو یہ ہوتے تھے، پھر جمعاً پڑھا جاتا تھا۔ اس طریقے سے لوگوں کے حالات میں لکھا ہے، بڑے بڑے ائمہ کے حالات میں۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم سب جانتے ہیں، قرات کے بڑے لوگ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، جن کی کتاب کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے۔ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ساڑو بھائی کہتے ہیں یا کیا ہیں ہم زلف تھے، ان کو جب پڑھنے کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہا مجھے پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، پہلے امام نافع کے 2 راویوں میں سے ایک کا قرآن ایک مرتبہ سنانا، پھر دونوں کو جمع کر 1 مرتبہ، تو یہ 3 مرتبہ ہوگا۔ اس طریقے سے ہر امام کے لیے 3 مرتبہ پڑھ کر آپ کو آگے جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 سال کا عرصہ یا 7 سال کا عرصہ اس میں مجھے لگ گیا، اور اخیر میں جا کر میں 7ویں امام کی 1 راوی کے اوپر پہنچا تھا، تو امام نے کہا کہ اب یہ کام کرو کہ اس میں اب ایک کو مت کرو، دونوں کو جمع کر 1 ہی مرتبہ میں پڑھ لو، وقت بچانے کے لیے۔ وہاں تک اتنے سال تک نہیں کہا، لیکن وہ سورہ احقاف تک پہنچے اور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو 7 قرات بھی مکمل نہیں کر پائے، لیکن اتنا اب ہم کو اگر دوسرے سال بچے کو کہا جاتا ہے پھر سے آ کر سنانا ہے، تو ہم کہتے ہیں اب ہم نے سنا دیا 1 مرتبہ استاد کو، اب کیا ضرورت ہے، اور ہم قرآن سے بھاگ جاتے ہیں۔ قرآن سے بھاگنا نہیں چاہیے، قرآن کا عشق پیدا کرنا چاہیے۔ خیر، وقت تقاضا نہیں کرتا، اور بھی واقعات ہیں کیسے لوگوں نے قرآن حاصل کیا۔ قریبی زمانے کا ایک واقعہ بیان کر پورا کر دیتے ہیں۔ ابھی کچھ زمانے پہلے، یعنی آج سے 31 سال پہلے، جب یہاں روس اور افغانستان کا جہاد ہوا، پھر روس کے اندر پورا کمیونزم آیا، وہاں قرآن کے اوپر پابندی لگی، اور یہ جو زمانہ چل رہا تھا، تو وہاں اس زمانے میں بھی لوگوں نے قرآن کو محفوظ کرنے کا، اہل ایمان نے کتنا احساس وہ کیا، ان کی بے شمار کارگزاریاں ہیں۔ اس میں سے ایک کارگزاری ہے کہ ایک نابینا بچہ، نابینا والا ایک اور بچہ، وہ قرآن کریم کا بہترین حافظ دبئی کے کمپٹیشن میں پہنچا۔ جب وہاں کے اس میں اس کا قرآن سنا گیا تو بہت بہترین، کہ تم نے تو روس میں کیسے حاصل کیا؟ تو کہا کہ میرے ابا مجھے لے کر روز صبح میں گدھے پر سوار کراتے تھے اور ایک پہاڑی کے پاس لے جاتے تھے، اور پہاڑی کے پاس جا کر میری آنکھ پر پٹی باندھ دیتے تھے، میں دیکھ نہ سکوں، اور پھر مجھے کہیں لے جاتے تھے۔ پھر ایک جگہ جاتے تھے اندر، بہت گہری کھائی کے اندر، اور وہاں جا کر پھر میری آنکھ پر سے پٹی کھولتے تھے۔ وہاں دیکھتے تھے تو کچھ قرآن رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ قرآن لے کر مجھے صبح سے شام تک قرآن یاد کراتے تھے۔ جب شام کو گھر جانے کا وقت ہوتا تھا، میری آنکھ پر پٹی باندھ دیتے تھے، اور وہاں سے لے کر نکلتے تھے، اور پھر جہاں سے پٹی باندھی تھی وہاں تک واپس لاتے تھے، اور یہاں لانے کے بعد پھر گھر لے جاتے تھے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھئی کیوں ایسا کرتے تھے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے میں نے بھی والد کو کچھ زمانے کے بعد یہی سوال کیا کہ کیوں میری آنکھ پر پٹی باندھتے ہو اور وہاں لے جاتے ہو اور پھر لاتے ہو تو پھر پٹی باندھتے ہو پھر یہاں لے آتے ہو؟ تو کہا کہ جاسوس ہمارے پیچھے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ تو بچہ ہے، اگر کسی جرم میں مجھے پکڑ لیا گیا اور تو نے اس جگہ کا پتہ بتا دیا تو ہمارا یہ پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور کتنے بچے حافظ بن رہے ہیں، قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے تجھے پتہ ہی نہ چلے کہ تو کہاں جاتا ہے، اگر پکڑ لیا جائے تجھے دڑا دھمکا کر بتلانا کہ جگہ کا، تو جگہ نہ بتلا پائے، تو کم از کم جو دوسرے پڑھتے ہیں وہ تو محفوظ رہے، مدرسہ تو محفوظ رہے۔ تو
تو یہاں تو ہمیں ابھی مدارس مکاتب عافیت سے چلنے چلانے کا سلسلہ جاری ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے، خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ ناقدری سے یہ نعمتیں چھن جائیں۔ اس لیے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، آنا چاہیے۔ صرف بچے بھیج دینا مقصد نہیں، بڑوں کو بھی اس کے ساتھ لگنا چاہیے اور بڑوں کو بھی تصحیح کرنی چاہیے۔ ایک مثال، ہم بڑے قرآن پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں شین اور سین، لیکن بہت سی مرتبہ ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ بولنے میں بھی ہم بولتے ہیں نا انشاءاللہ میں آتا ہوں، اپنی زبان میں ہم انشاءاللہ بول دیتے ہیں۔ شین کو ہم کیا بول رہے ہیں؟ سین۔ قرآن کا لفظ ہے انشاءاللہ آمینین، قرآن میں ہے انشاءاللہ آمینین، کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اہل ایمان سلامتی والے ہیں، سلامتی کے ساتھ اہل ایمان میں سے مطمئن ہیں۔ کوئی بھی ترجمہ اس کا جو، اگر ہم اس کو کہیں انشاءاللہ آمینین تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ کہ اگر اللہ نے ہمارے ساتھ برا ارادہ کیا تو ہم یہ حالت میں ہوں گے۔ دیکھیے، اللہ نے اچھا ارادہ کرے گا تو ایمان دے گا، یا برا ارادہ کرے گا تو ایمان دے گا، تو معنی کتنا غلط ہو رہا ہے۔ قل هو اللہ، ایک دوسری مثال بقلب سلیم، قیامت میں جو بھی آئے گا تو سینہ صاف سینہ لے کر آئے گا، سلامتی والا دل لے کر آئے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر ہم قاف کو کاف پڑھتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ ہی بولتے ہیں، قاف تو بولتے نہیں ہیں۔ تو اگر ہم نہیں پڑھیں گے اور بقلب سلیم کو ہم کہہ دیں گے بقلب سلیم، کہ جو قیامت کے دن بہت خوبصورت صاف ستھرا کتا لے کر آئے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ کیا معنی بدلا گیا؟ سوچیے آپ، قاف کو کاف پڑھنے سے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح، اس لیے کہ بے عیب رب کا، میں نے ایک جملہ جو کہا تھا نا، بے عیب رب کا، بے عیب کلام ہے، اس کو ہم عیب دار بنا رہے ہیں غلط پڑھ کر۔ اس کو بے عیب پڑھنا سیکھنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہر ایک کا اوپر ضروری اور فرض ہے۔ یہ 29 حروف صحیح کرنے کی جو ترتیب بتائی ہے، آسان سے آسان ترتیب ہے، اور تھوڑا سا اس کو کھولنے کا موقع نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا، کسی موقع پر ہو تو، کہ بہت آسانی سے آپ اس کو سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں، یعنی سمجھ کر صحیح کر سکتے ہیں۔ بچے کو تو زبردستی کیا جاتا ہے، اور بڑا سمجھدار ہوتا ہے، اس کو سمجھاتے ہیں تو کر لیتا ہے، تو آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو نیت کریں کہ بڑے بھی انشاءاللہ قرآن، اور عورتوں میں خاص طور پر عورتوں میں بھی صحیح نظام کے ساتھ بڑوں کی تربیت میں، بڑوں کی نگرانی میں اس کا کام ہونا چاہیے۔ بچیوں کے مدرسے میں بچیوں کو صحیح تعلیم دینی چاہیے، اور صحیح نظام کے ساتھ بچیاں پڑھے گی پورا گھر پڑھے گا، بچہ پڑھے گا تو ایک فرد پڑھے گا، اس لیے بچیوں کو پڑھائیں تاکہ ان کی نسلوں کے اندر بھی صحیح قرآن کریم جائے۔ اس کا خاص اہتمام اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مدرسے میں یہ تجوید و قراءت کا شعبہ قائم ہو رہا ہے، تو کتنے بچوں نے داخلہ لیا اس میں؟ 10 سے 12 بچوں نے داخلہ لیا، اور یہ کلاس شروع ہو رہی ہے، ابتدائی کلاس ہے، اسی کے لیے یہ پورا پروگرام رکھا گیا تھا۔ اور عام طور پر جو انعام کا وہ ہوتا ہے وہ اخیر ہی میں ہوتا ہے، تو اس لیے ان بچوں کا قرآن شروع کروایا جائے۔ ہم ختم قرآن کی محفل میں تو بہت شریک ہوتے ہیں نا، ابھی ابتدا کی محفل میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس سلسلے کو اتنا فروغ نصیب فرمائے، ترقی نصیب فرمائے کہ ہر گھر کا ہر بچہ اس طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا بن جائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں پڑھاتا ہوں، آپ لوگ پڑھیے۔ آپ لوگ سب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کا بھی افتتاح ہو جائے گا ساتھ میں، پھر پڑھتے رہنا اپنے اساتذہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ قرآن کریم کے اے اللہ قرات و تجوید کے اس فن کے اے اللہ خوب پنپنے کا اس کو ذریعہ بنا، اور اے اللہ اس افتتاح کو تا قیامت جاری و ساری رکھنے کا اے اللہ اپنے فضل سے فیصلہ فرما۔ ہماری گناہوں کی نحوستوں سے اے اللہ تمام انتشارات اور خلفشار سے اے اللہ اس مجلس کی، اس مدرسے کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے رضامندی کے ساتھ کام کرنے والا بنا۔ اے اللہ موت تک قرآن کریم کی مقبول خدمت کے لیے اپنے فضل سے ہم سب کو قبول فرما۔ قرآن کریم کا عشق عطا فرما، ہمیں حافظ قرآن بنا، عالم ہمیں ہماری اولاد در اولاد نسلوں در نسلوں سب کو حافظین قرآن بنا، حاملین قرآن بنا، عاملین قرآن بنا، ناشرین قرآن بنا، عاشقین قرآن بنا۔ قرآن کریم کی خدمت کے جذبات پیدا فرما، ہمارے دلوں کی باغ و بہار قرآن کو بنا، ہمارے دلوں کی باغ و بہار قرآن کو بنا، ہمارے دلوں کی باغ و بہار قرآن کو بنا۔ اے اللہ ہمارے کانوں کا، اے اللہ ہمارے دل و دماغ کا، اور ہمارے اے اللہ ہمارے تمام اعضاء کے اے اللہ اندر قرآن کریم کے نور کو جاری و ساری فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے نور کو داخل فرما، قرآن علوم و معارف سے بھی سب کو مالا مال فرما۔ جن بچوں نے اے اللہ حفظ کر رہے ہیں ان کے حفظ کو آسان فرما، جو تجوید و قراءت پڑھ رہے ہیں ان کے تجوید و قراءت پڑھنے کو آسان فرما، اور اے اللہ صحت کے ساتھ قرآن کریم کے فروغ کی تمام شکلوں کو اپنے فضل سے آسان تر فرما، اور تمام راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، اور اے اللہ اپنی رضامندی والے فیصلے فرما۔ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، ہمارے اساتذہ سے راضی ہو جا جنہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا بڑھایا، اے اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ ہمیں آگے بڑھایا۔ اے اللہ ان کی جو امیدیں ہمارے سے اور اے اللہ اپنے پڑھنے والے تلامذہ اور شاگردین سے اے اللہ ان کے ماں باپ کی اور ان کے اساتذہ کی توقعات تھی، اے اللہ ان سب کو اپنے فضل سے پایۂ تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہمارے حضرت قاری صاحب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اے اللہ اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کے فیوز و برکات کو عام و تام فرما۔ اے اللہ ان کے نہج پر اپنی زندگی کو قرآن کے عشق میں ڈوب کر قرآن کریم کی مقبول خدمت کے اندر لگانے کی، کھپانے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما۔ قرآن کریم کی محفل اے اللہ آپ کے کلام کو اے اللہ اتنے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سے آپ کے عشق میں ڈوب کر پڑھنے والے پڑھ رہے تھے، سننے والے سن رہے تھے، آپ کے فرشتے بھی یہاں حاضر تھے۔ اے اللہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اے اللہ سنا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ جب اے اللہ قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے آسمان تک قطار در قطار لگا رہتے ہیں۔ یقیناً یہ اس مجلس میں فرشتے موجود ہیں اے اللہ جو بے عیب ہیں، اے اللہ معصوم ہیں،
اے اللہ معصوم ہیں، اے اللہ ان سب کی آمین کو ہمارے حق میں قبول فرما، اور اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس مجلس میں کی برکت سے ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، بے گھروں کو خود کا گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال برکت والا وسعت والا کاروبار عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، بے نکاحوں کے نکاح کے اسباب و وسائل پیدا فرما، اچھے رشتے نیک صالح رشتے نصیب فرما، اے اللہ گھروں کو آباد فرما، خلفشار اور انتشارات سے پوری حفاظت فرما، تمام باطل طاقتیں اور قوتیں اے اللہ جو اپنا زور لگا رہی ہیں، قادیانیت اور شکیلیت جو پنپ رہی ہے، اے اللہ ان تمام فتنوں کا قلا قمع فرما، اے اللہ ان کو اس بستی سے خاص طور سے اے اللہ ایک ایک گلی سے اور ایک ایک بستی کے ایک ایک گھر سے اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما، اور اے اللہ تمام حق کے بلند ہونے کا ذریعہ بنا، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مظلوموں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ رات کا ایک اچھا وقت گزر چکا ہے، اے اللہ مقبولیت کی گھڑیاں چل رہی ہیں، اے اللہ اس میں ہم آپ سے خاص طور سے مظلومین پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے، خاص طور سے اہل غزہ و فلسطین میں، اے اللہ ان سب کے لیے آپ سے اے اللہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کی مظلومیت پر اب رحم فرما، اے اللہ ان کی بے بسی پر رحم فرما، ان کی بے کسی کو ختم فرما، جس کا کوئی سہارا آج دنیا میں نہیں ہے، پوری دنیا سے انہیں اس سے منہ موڑ لیا ہے، لیکن جس کا کوئی سہارا نہیں اس کے آپ سہارا ہوتے ہیں، اے اللہ آپ ان کے سہارا بن جائیے، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات دے دیجئے، اے اللہ اب ان کو دوبارہ آباد کر دیجئے، ان کو فتح مبین نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ان کو ان کا حق دلا دیجئے، اے اللہ ان کے شہداء کے شہادتوں کو قبول کر لیجئے، اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کا خون ہم نہیں دیکھ سکتے ان ظالم درندوں نے ان کے پڑخچے اڑا دیے ہیں، اے اللہ ان کی شہادتوں کو اپنے ہاں قبول فرما کر اے اللہ ان کو دوبارہ اے اللہ آباد فرما اور ظالمین کے ظلم کے سلسلے کو ختم فرما۔ ہم اپنے گمان کے مطابق مانگتے ہیں، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہے، آپ جانتے ہیں اے اللہ بغیر مانگے وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔